ایک دفعہ شام میں گئے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. معاویہ ادھر متوجہ. شام میں گئے تھے تو انہوں نے کافروں نے مشرکین نے طنزاً کہا آپ کے نبی آپ کو استنجا کا بھی طریقہ بتاتے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں ہمیں ہر بات سمجھاتے ہیں، ہمارے کامل نبی ہے، کسی موڑ پہ یہ نہیں ہے کہ شریعت نے یہاں کوئی کمی کی ہے، رہنمائی نہیں ہے. ایک دفعہ صبح کے ٹائم حدیبیہ میں بارش ہوئی تھی، تو بارش کے بعد یہی سمجھا رہا ہوں کہ ہر موقع مناسبت سے ہمارے پیارے نبی نے ہر بات ہمیں سمجھائی ہے. تو اس کے بعد ہوا یہ، حضور نے فرمایا اس بارش سے الیاذ باللہ بہت سارے کافر ہو گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور اس بارش سے بے شمار مومنین ہو گئے. وہ کیسے؟ کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ ستاروں کی گردش اور ستاروں نے یہی بارش برسائی یا ستاروں کی گردش نے یہ برسائی، تو اس نے اللہ کریم فرماتے ہیں اس وقت وہ ستاروں پر تو ایمان لے آئے پر میرے اوپر کفر کیا. جو یہ نظریہ رکھے کہ ستاروں کی آمد و رفت اور اس کیفیت سے بارش ہوئی تو انہوں نے میرا کفر کیا اور ستاروں پہ ایمان لائے. اور جس کا یہ نظریہ ہے کہ بارش اللہ نے برسائی، انہوں نے ستاروں کا کفر کیا اور میرا اقرار کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. اب اگر صرف علامت کے طور پر موسمیات والوں کے پیشگوئی کو علامت کے طور پر یا امکان کے درجے میں وہ بھی کہتے کہ امکان ہے تو یہ کفر نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو موسمیات کے بات پر 100% یقین ہے، ان کی علامات پر نعوذ باللہ، پھر آپ نے اللہ کا کفر کیا. اسی لیے امکان، وہ بھی کہتے ہیں موسمیات والے کہ آج بارش ہونے کا امکان ہے، اور وہ امکان پچھلے مہینے سے 10 دفعہ انہوں نے پیش گوئی کی اور ہر پیشن گوئی غلط ہوتی گئی. تو اگر ایک آدھ پہ ہو گئی تو کون سا وہ کمال ہو گیا. اور ہمیں حضور نے کیا سکھایا؟ جب بارش، یا اللہ ہمیں نفع والی بارش عطا فرما، دعا یہ کرنی ہے یا اللہ نفع والی بارش. اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک صحابی تشریف لائے، یا رسول اللہ ہم تو کمزور ہیں نا، بارش لیٹ بھی ہو جائے تو بھی چیختے ہیں، جب 2 دن برستا بھی تو بھی ہم چیختے ہیں. یہ رب کی مہربانی ہے کہ ہماری چیخ و پکار کو سنتے ہیں. ہم نالائق، یہ رب کی مہربانی ہے. تو صحابی تشریف لایا، یا رسول اللہ بچے ہلاک ہو گئے، مال مویشی ہلاک ہو گئے، آپ اللہ کریم سے دعا فرمائیں بارش ہو جائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، خطبے کے اندر میرے نبی کا یہ کھلا ہوا معجزہ ہے. ابھی اترے ہی نہیں تھے، ادھر ادھر بادل تھے، بلکہ بادل تھے کوئی نہیں، اور ایسے یکدم سے کنڈر ہو کے آ گئے اور برسنے لگے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پانی ٹپکا، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے قطرے ٹپکتے رہے، اترے ہی نہیں تھے، اترے ہی نہیں تھے۔ جب سرکار نے دعا کی ہے تو پھر بارش ہوئی، تو پھر ایسی ہوئی کہ ایک ہفتہ خوب بارش جم کے برسی، جم کے برسی۔ وہی صحابی پھر آئے، یا رسول اللہ سب کچھ ڈوب گیا۔ خطبے کے حضور خطبہ ارشاد فرما دے، یا رسول اللہ سب کچھ ڈوب گیا، آپ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم الاکام والآبار والاودیہ ومنابت الشجر، یا اللہ ہم پہ نہ برسا، ولا علینا ہمیں ان کا نفع پہنچ جائے، اور فلاں فلاں پہ برسے۔ حضور اس خطبے سے اترے نہیں تھے کہ دھوپ نکل آئی، بادل چٹنے لگے، ارد گرد مدینہ منورہ سے بادل تھے، اور مدینہ منورہ تالاب کی طرح درمیان میں ادھر دھوپ تھی، اور ادھر ادھر سائڈوں پہ گرد گرد بادل تھے۔ آگے صحابی فرماتے ہیں کہ یقین جانیے اس دن جو بھی آئے نا، اس دن جو بھی آیا وہ کہنے لگے بہت بارش ہوئی۔ ہر آدمی بارش کی کثرت کی بات کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ایک وادی تھی قنات، وہ 1 مہینے تک وہ نالا بہتا رہا، اتنی بارش ہوئی۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ بارش کو اللہم سیبا نافعا، بارش برسا نفع والی۔ جب اب تک گئے تو آج ہم دعا کرتے ہیں، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم الاکام والاجام والآبار والاودیہ ومنابت الشجر، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور کی مشابہت میں یہ بات کہتے ہیں تو اللہ اس مشابہت کے صدقے میں ہمیں حضور کے ساتھ اٹھا کے جنت میں لے جائیں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک آدمی نقل اتارتا تھا، اس طرح چلتا ہے، اس طرح ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ وہ میرا نقل اتارنے والا جنت میں چلا گیا، تو میری توہین کرتا تھا۔ اللہ میاں یہ کیا بات ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اے موسیٰ، میں اپنے محبوبوں کے نقل اتارنے والے کو بھی جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اس نے آپ ہی کی نقل اتاری تھی، اس لیے میں اپنے محبوبوں کی نقل اتارنے والوں کو بھی جہنم میں نہیں ڈالتا۔ آج ہم حضور کے اور اصحاب کے نقل اتارتے ہیں، اسی صدقے ہماری حضور کے ساتھ مشابہت ہو کہ اللہ حضور کے ساتھ جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اللہ کا ایک نام شکور بھی ہے۔ شکور کا معنی زیادہ دینے والا، شکر کے بدلے میں زیادہ دینے والا۔ ایک آدمی کو فوت ہوئی، مولا علی قاری نے 5ویں جلد مرقات کے 5ویں جلد میں یہ بات فرمائی ہے کہ ایک آدمی کے فوت ہو گیا، کسی ساتھی کو خواب میں آئے، شکور کا معنی زیادہ اجر دینے والا۔ تو
ساتھی کو خواب میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے کہ معاملہ تو یوں ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوئے تو برائیاں زیادہ تھی اور نیکیاں کم تھی۔ میں تو سمجھا کہ ڈوب گیا۔ ظاہر ہے جب نیکیاں کم ہیں اور برائیاں اور گناہ زیادہ ہیں تو بندہ تو یہ سمجھ گیا نا کہ ڈوب گیا، ختم، خلاص۔ پھر ایک تیلی میں کچھ آیا اور وہ میرے اعمال صالحہ کے ترازو میں گرا، اس نے اعمال صالحہ کے پلڑے کو جھکا دیا، بھاری ہو گیا۔ اعمال صالحہ زیادہ ہو گئے اور برے اعمال کم ہو گئے، تو اس عمل کی جو تیلے میں کوئی چیز تھی اس نے میرے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر کے اللہ نے مجھے اس کے ذریعے سے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا یا اللہ یہ تیلے میں کیا آیا؟ یہ تیلے میں کیا آیا جس نے میرے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دیا، برے اعمال کے پلڑے کو ہلکا کر دیا؟ یہ تیلے میں ایک مٹھی تھی کیا چیز؟ تو اللہ نے فرمایا، جل جلالہ عم نوالہ نے فرمایا، یہ وہ آپ کی اچائی ہے جو آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کسی مسلمان کے قبر پہ ڈالی تھی۔ وہ قبر پہ جب دفناتے ہیں نا تو ایک ایک مٹھی ڈالتے ہیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں چیز کم ہو اجر زیادہ دے، اس کو شکور کہتے ہیں۔ وہ ایک مٹھی، تو ایک تبلیغی دوست سے یہ بات ذکر کی تو وہ فرما رہے تھے کہ اس کے بعد تو پھر میں پورے لب بھر کر کے ڈالوں گا۔ تو اللہ کریم نے ہمارے لیے ہر موقع مناسبت سے سورج گرہن ہو تو 2 رکعت پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، چاند گرہن ہو نوافل عبادات کر لو، بقر عید ہو قربانی کر لو، چھوٹی عید ہو صدقۃ الفطر دے دو، غریبوں سے امیروں سے زکوٰۃ لینا، غریبوں میں تو اللہ کریم نے ہمارا دین کامل اور اکمل بنایا ہے، کامل اور اکمل بنایا ہے۔ کسی ہر موقع اور محل کے مطابق رب کریم نے ہمیں تعلیمات دی، اور یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، لوح و قلم نہ ہوتا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے حضور نے یہ تو کہ اللہ ہمیں بارش کے نفع والی، کیونکہ اگر بارش بہت ہو جائے تو تکلیف والی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور کی دعا کیا تھی؟ یا اللہ نفع والی بارش تھی، اور جب بارش کی مقدار بڑھ گئی اللہ کے جزا کا تو پھر اور اللہ کی رحمت کی تو پھر کوئی حد نہیں، تو پھر اللہ سے حضور نے دعا کی یا اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ بارش تکلیف والی بن جائے، پھر دعا فرمائی اور بارش رک گئی۔ اس لیے ہمیں ہر کام کی نسبت یہ کہ اللہ نے کیا، یہ نہ کہنا ہر بات میں موسمیات والوں نے تو ویسے پیشن گوئی کیا ہے، یہ بھی کہو نا کہ وہ پیشن گوئی ویسے کرتے رہتے ہیں، اللہ ہی کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔